بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ سوال ہے کہ کسی بیماری کا وظیفہ بتانا درست ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بشرطیہ وظیفہ قرآن و سنت کے مطابق ہو اور دوا کے ساتھ دعا کی جائے۔ سوال ہے کسی کے ساتھ مالی دھوکہ دہی کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے یہ حرام ہے اور آخرت میں سخت عذاب کا سبب بنے گا۔ سوال ہے گھر میں جھگڑوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب ہے صبر، محبت اور دین کی تعلیمات پر عمل کریں۔ نماز اور قرآن کی تلاوت سے سکون ملے گا۔ سوال ہے کہ ضرورت سے زیادہ قرض لینا جائز ہے؟ جواب ہے بغیر ضرورت کے قرض لینا درست نہیں اور واپس نہ کرنا گناہ ہے۔ سوال ہے معاشرتی دباؤ کا سامنا کیسے کیا جائے؟ جواب ہے اللہ پر بھروسہ کریں، صبر کریں اور مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ سوال ہے اگر کسی کے خلاف جھوٹا الزام لگایا جائے تو کیا کریں؟ جواب ہے صبر کریں، سچائی کو ثابت کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ سوال ہے بچوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف راغب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ رکھیں اور دین کی اہمیت کو روزمرہ زندگی سے جوڑ کر سمجھائیں۔ سوال ہے کہ دوسروں کے گناہوں کو مذاق بنانا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، گناہ کا مذاق اڑانا خود گناہ ہے۔ اصلاح کی نیت سے نرمی سے سمجھانا بہتر ہے۔ سوال ہے اگر پڑوسی تنگ کریں تو کیا کریں؟ جواب ہے نرمی اور حکمت سے ان سے بات کریں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ سوال ہے کسی مشکل وقت میں کیا دعا کرنی چاہیے؟ جواب ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ سوال ہے ناجائز کمائی کا کیا نقصان ہے؟ جواب ہے ناجائز کمائی میں برکت نہیں ہوتی اور یہ دنیا و آخرت میں نقصان کا باعث بنتی ہے۔ سوال ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی کی برائی کرنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ غیبت اور بہتان کے ضمر میں آتا ہے جو سخت گناہ ہے۔ سوال ہے اگر کسی کا دل دکھ جائے تو کیا کریں؟ جواب ہے فوراً معافی مانگے اور آئندہ محتاط رہیں۔ سوال ہے کسی کی مدد کرنے کے بعد احسان جتلانا کیسا ہے؟ جواب ہے یہ نیکی کو ضائع کرنے کے مترادف ہے اور قرآن میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ سوال ہے معاشرتی برائیوں کے خاتمے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب ہے تعلیم، شعور اور دین کی تعلیمات کو عام کریں اور اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ سوال ہے کسی کی عزت و نفس کو مجروح کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے سخت گناہ ہے۔ دوسروں کی عزت کرنا اسلامی اخلاقیات کا حصہ ہے۔ سوال ہے اگر کسی کے پاس وقت پر قرض واپس کرنے کی استطاعت نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب ہے قرض خواہ سے مہلت طلب کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ سوال ہے کہ محلے کے معاملات میں دلچسپی لینا ضروری ہے؟ جواب ہے ہاں، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ جواب ہے قرآن کے مطابق انصاف اور بھلائی سے پیش آنا چاہیے۔ سوال ہے رزق میں برکت کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ جواب ہے حلال کمائی کریں، صدقہ دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ سوال ہے جھوٹے مقدمے میں پھنس جانے پر کیا کریں؟ جواب ہے صبر کریں، سچ بولیں اور قانونی مدد کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ سوال ہے بیمار کو تیمارداری کے دوران کیا باتیں کرنی چاہیے؟ جواب ہے حوصلہ افزائی کریں، دعا دیں اور ان کے لیے آرام دہ ماحول فراہم کریں۔
سوال ہے بچوں میں موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کو کیسے روکا جائے؟ جواب ہے ان کی نگرانی کریں، مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کریں اور دین کی تعلیم دیں۔ سوال ہے والدین کی نافرمانی کا کیا نقصان ہے؟ جواب ہے یہ دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث بنتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ سوال ہے کسی بے سہارا کی مدد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے اس کی ضروریات کو سمجھ کر خفیہ طور پر مدد کریں۔ سوال ہے کہ رشوت دینا اور لینا ایک جیسا گناہ ہے؟ جواب ہے جی ہاں، دونوں قرآن و حدیث میں سختی سے منع ہیں۔ سوال ہے کہ کسی سے معافی مانگنے میں عزت کم ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں، معافی مانگنا ایمان کی علامت اور عزت بڑھانے کا سبب ہے۔ سوال ہے معاشرے میں عدل قائم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب ہے انصاف پسندی، قوانین کی پابندی اور اخلاقی تعلیمات پر عمل۔ سوال ہے غریب کی مدد کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ جواب ہے صدقہ، خیرات اور وقت نکال کر ان کے مسائل کو حل کریں۔ سوال ہے کہ کسی کو اس کی ذات پر طنز کرنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ دل آزاری اور گناہ ہے۔ سوال ہے اختلاف رائے کو جھگڑے میں بدلنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جواب ہے صبر، نرمی اور حکمت سے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ سوال ہے مہمان نوازی کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے اخلاق سے پیش آئیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور عزت دیں۔ سوال ہے اگر کسی کا حق دبایا جا رہا ہو تو کیا کریں؟ جواب ہے حقدار کی حمایت کریں اور انصاف کے لیے کوشش کریں۔ سوال ہے کسی غلط فہمی کو دور کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے براہ راست بات کریں، وضاحت کریں اور نرم رویہ اپنائیں۔ سوال ہے اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے کیا کریں؟ جواب ہے نماز کی پابندی کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ سوال ہے قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے قیامت کی سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ سوال ہے نماز کو وقت پر نہ پڑھنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ جواب ہے نماز کو وقت پر نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سزا جہنم میں سخت عذاب ہے۔ سوال ہے سائنسی طور پر قرآن میں سب سے بڑی دریافت کیا ہے؟ جواب ہے قرآن میں کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے اور ہم نے آسمان کو پھیلایا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ سوال ہے کون سی دعا ہر مشکل کو حل کرتی ہے؟ جواب ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ہر مشکل میں پڑھنے والی دعا ہے۔ سوال ہے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے بسم اللہ پڑھنے سے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور کام میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے کس پیغمبر نے روزہ رکھا؟ جواب ہے سب سے پہلے روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا تھا۔ سوال ہے قیامت کی نشانیوں میں سب سے خطرناک کون سی ہے؟ جواب ہے دجال کا خروج سب سے زیادہ خطرناک نشانی ہے۔ سوال ہے قرآن میں سمندر کے پانی کے نہ ملنے کا ذکر کیسے ہے؟ جواب ہے قرآن میں کہا گیا ہے 2 سمندر ہیں جو آپس میں نہیں ملتے۔ سوال ہے قرآن میں سب سے زیادہ کس چیز کی تاکید کی گئی ہے؟ جواب ہے قرآن میں سب سے زیادہ تقوی اور عدل کی تاکید کی گئی ہے۔ سوال ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟
جواب توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ سوال انسان کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی بخشش کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ سوالات اور جوابات اسلامی تعلیمات کے حیرت انگیز پہلوؤں کو سمجھنے اور ایمان کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اللہ ہمیں علم کے ذریعے دین کی گہرائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔